ایک ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ کے آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے اور مویشی کی طرح چر رہے تھے، جیسے جانور چرتا ہے اسی طرح چرتے ہیں، آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور دوزخ کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور فقیروں اور مسکینوں پر رحم نہیں کھاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جو لوگ مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دوستو، آج ہم لوگ اس چیز میں مبتلا بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہم لوگ۔ صرف یہ سمجھتے کہ ہمارے ذہن میں ایک وہم بیٹھ جاتا ہے، کیا یار زکوٰۃ نکالیں گے تو کافی سارا مال نکل جائے گا، ہمارا مال تھوڑا بچ جائے گا۔ حالانکہ بظاہراً وہ مال جس سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے بظاہراً تھوڑا نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مولا کریم اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ ہم مال زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اور کافی ایسے گھر ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ان کو دیکھیں کہ جناب جی سونے اور چاندی کو گھر میں بنا کر رکھ دیتی ہیں، حالانکہ سونے چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سالانہ۔ جب سے بیٹی کو بیاہ کر کے دیا، جب ظاہری بات ہے دین پڑھایا نہیں، اور بیٹی کو کیا پتا کہ جو سونا اور چاندی ہمارے جہیز میں ہمیں مل رہا ہے اس کا زکوٰۃ بھی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی۔ جب دین پڑھا نہیں ہے تو پھر اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ پھر اسی کو ہی سنبھال کر رکھ دیتی ہے، سالوں سال گزرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتی اور ہمیشہ کے لیے اپنی جہنم خرید کر رہی ہوتی ہے۔ تو مال سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے کہ اس کا دردناک عذاب مولا کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پہلے آسمان کے اوپر پھر چند قدم آگے ایک ایسے لوگوں سے گزر ہوا کہ ان کے سامنے دو ہانڈیاں پکی ہوئی ہیں، ایک ہانڈی میں پکا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا گوشت ہے۔ تو وہ لوگ سڑا ہوا گوشت، کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، لیکن پکے گوشت کے نزدیک نہیں جاتے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو پکا گوشت تو نہیں کھا رہے مگر سڑے اور کچے گوشت کی جناب جی طرف جاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں، وہ مرد کہ جو اپنی بیویاں چھوڑ کر کسی اور کے بیوی کی طرف بھاگتے ہیں، کسی اور غیر عورت کی طرف نظریں کرتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنا خامد کو چھوڑ کر کسی اور خامد کی طرف بھاگتے ہیں اور ان سے جناب جی اپنی منمانی پوری کرتے ہیں۔ تو مولا کریم نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ کیوں برا راستہ ہے، یہ بے حیائی پھیلاتا ہے۔ تو مولا کریم کے پاک محبوب نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے ایسے مرد اور ایسی عورتیں کہ جو جناب جی کچا گوشت اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے، پکے گوشت کو انہیں چھوڑا ہوا تھا۔ تو مولا کریم کو ان کو ایسے عذاب میں مبتلا فرما دیا کہ جو ہمیشہ کے لیے ایسے عذاب میں رہیں گے۔ مولا کریم ایسے عذاب سے پناہ عطا فرمائے اور ایسے عذاب سے بچنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے کہ جو انسان اپنے پاکیزہ بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کی بیوی کی طرف بھاگتا ہے، اور اس عورت کو بھی سبق لینا چاہیے اس آیت سے کہ جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور شوہر کی طرف جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اس زنا میں ہر قسمی زنا مراد ہے،
آنکھوں کا زنا مراد ہے کہ آنکھوں کا زنا یہ ہوتا ہے کہ جناب جی انسان اپنی آنکھ سے کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے تو یہ بھی زنا ہے. اور یہاں سے کانوں کا بھی زنا مراد لیا جاتا ہے کہ وہ کان کا زنا یہ کہ انسان اپنے کان سے گانے باجے سنتا ہے، یہ کان کا زنا ہے. اور ایسے ہی ناک کا زنا کہ جب انسان کسی غیر عورت کی خوشبو کو سونگھتا ہے جناب جی خوشی کے طور پر، یہ ناک کا بھی زنا ہوتا ہے. اور وہ زبان کا زنا کہ جس زبان سے انسان جناب جی گانے باجے بجاتا ہے، گانے گاتا ہے، غلط فحاشی باتیں پھیلاتا ہے، یہ زبان کا زنا ہو جاتا ہے. اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے کان میں اگر غیر کی آواز سنے گی شوقیہ طور پر، یہ کانوں کا زنا ہوتا ہے. اور پھر زبان کا زنا یہ ایسا کہ اپنی آواز کو غیر مردوں کے کانوں میں سنائی دیتی ہیں، اپنی آواز کو غیر مردوں کے کانوں میں سنائی دیتی ہیں، تو یہ آواز اور زبان کا زنا ہوتا ہے. چونکہ ہم نے دین کو نہیں پڑھا، آج ہم لوگ انہی کاموں میں مبتلا ہیں. یہ دور کی بات چھوڑیے دوست، یہ رات کی بات ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھے تھے اور عورتیں میلاد وہاں منا رہی محفل، ان کے نعروں کی آواز یہاں گونج رہی تھی. یا یہ زبان کا زنا نہیں ہو رہا تو دین پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ یا دین سمجھا نہیں ہے کہ جس آواز کو مولا کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یہ غیر مرد کے کانوں میں نہیں جانے چاہیے، تو کیا وہی عورت ڈگ پر، وہی عورت سونڈ پر اپنی آواز غیر مردوں کے کانوں میں سنائے؟ ثواب کی بجائے گناہ خریدنا. اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب عورتوں کے بارے میں ایسا بولتے ہیں کہ جناب جی یہ عورتیں نہ، عورتوں کی محفل یہ نہیں ہے جو شریعت نے راستہ بتلایا ہے. عورتوں کی محفل یہ ہے کہ وہ گھر کے تہہ خانے میں بیٹھے، اور گھر کے تہہ خانے میں بیٹھ کر، باہر کی عورتیں بھی نہ ہیں، اپنے گھر کی عورتیں ہوں، تہہ خانے میں بیٹھ کر تہہ خانے والی آواز ان کی اپنے گھر کے صحن میں نہیں جانی چاہیے. وہ تہہ خانے میں بیٹھ کر آہستہ آواز سے نبی پر درود پڑھے، یہی ان کا محفل میلاد مصطفیٰ ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت جناب جی وہاں بیٹھی ہو تو 4 میل تک اس کی آواز جائے. اور فتاوی بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے تحریر فرماتے ہیں، روحانی بیٹے، آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا عورتوں کی محفل میلاد مصطفیٰ منانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت اذان نہیں دے سکتی اس لیے کہ اس کی آواز بھی عورت ہے، تاکہ غیر مرد کے کانوں میں نہ جائے، اس لیے تو اذان نہیں دے سکتی. عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز سے رب کا قرآن نہیں پڑھ سکتی. عورت رب کے گھر کعبہ شریف میں جا کر اونچی آواز سے لبیک نہیں کہہ سکتی. جو گھر میں رب کے گھر میں جا کر اونچی آواز سے لبیک نہیں کہہ سکتی، اپنے گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، رب کے گھر مسجد میں آ کر اونچی آواز سے اذان نہیں پڑھ سکتی، کیا اس عورت کو اتنی اجازت ہے کہ وہ جناب جی بولے وہاں اور آواز اس کی 4 میلوں تک جائے؟ یہ کیسی محفل میلاد مصطفیٰ ہے؟ اور یاد رکھیے گا ایسے کام سے لعنت برستی ہے، رب کا عذاب آتا ہے. اللہ پاک کے پاک محبوب نے فرمایا کہ جس عورت، جو بھی عورت گناہ کرتی ہے، عورت کے گناہ جب عورت پکڑی جائے گی اپنے گناہوں میں تو 4 مرد بھی اس میں پکڑے جائیں گے. اس ایک عورت کے ساتھ 4 مرد جہنم میں جائیں گے. وہ کون کون سے؟ اس عورت کا باپ بھی جہنم میں جائے گا، اس نے کیوں نہیں دین سمجھایا سکھایا. اس کا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، اس نے کیوں نہیں ماں کو سمجھایا. اس کا باپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، وہ کیوں راضی ہوا تھا اس بات پر. اس عورت کا شوہر بھی جہنم میں جائے گا کہ وہ شوہر اس بات میں کیوں راضی ہوا تھا. یار جس عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور عورت کی میلاد مصطفیٰ ایسے ہی شریعت نے بیان کی ہے، کیوں ہم اپنی طرف سے شریعت کو گاڑیں؟ کیوں من گھڑت شریعت بنا کر ہم جناب جی شریعت میں اپنا من گھڑت دین بنا کر پیش کر دیتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ چند ٹکے جو دنیا میں رہتے ہیں آخرت میں کام آئیں گے آپ کے؟
وہی ٹکا کام آئے گا جو اللہ کے راستے اور اللہ کے دین پر خرچ کر کے گئے ہیں بس۔ تو لا تقربوا الزنا، اللہ فرماتا ہے زنا سے بچو۔ مولا کریم کے پاک محبوب نے معراج کی رات ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زبانوں کے اندر آگ کے زنجیر زبان کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں اور آگ کے زنجیروں سے ان کو لٹکایا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں۔ اتنا سخت عذاب حضور کا معراج ہمیں دکھا رہا ہے، یا معراج کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، یا معراج کو ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ معراج مصطفیٰ تو پورے کا پورا دین بتا رہا ہے، کیونکہ ہم قریب نہیں جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ